نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. محترم حضرات، کافی عرصے سے میرا بیان چل رہا ہے ابلیس اور اس کی ذریت کے بارے میں، اور یہ بیان اس نوعیت پر چل رہا ہے کہ قرآن کریم نے ابلیس کا اور اس کی ذریت کا بیان بہت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اس کے طریقہ واردات اور حملوں کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ انسان پر کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ضمناً اللہ تعالیٰ نے اس کے حملوں سے اور اس کی وارداتوں سے حفاظت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ جائیے اول سے آخر تک، کوئی سپارہ ایسا نہ ملے گا کہ جس میں شیطان کا ذکر نہ ہو۔ بہت ہوں گے سپارے جس میں شیطان کا ذکر نہ ہو، ورنہ اکثر و بیشتر شیطان کا ذکر موجود ہے۔ اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جو اس کی وارداتوں کا ذکر آیا ہے، اس کے حملوں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے حفاظت کے جو طریقے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، پہلے میں ان کو ذکر کروں گا، بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کو بیان کروں گا۔ یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ ایسا اس کا یہ تھا کہ ابلیس اور اس کی ذریت انسان کی ازلی دشمن ہے، اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے۔ یہ جنت کا معاملہ ہے کہ یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ جنت سے نکال باہر کرے۔ اور اسی طریقے سے اس آیت میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، دوستی نہ کرنا اس سے، کیونکہ اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے، اور اس کی دوستی جہنم میں لے جانے والی ہے، جیسا قرآن کریم میں موجود ہے۔ بعد میں جب وہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پہلے کسی مجلس میں کہ یہ ایسا دشمن ہے انسان کا کہ جو نظر نہیں آتا۔ اگر دشمن سامنے ہو تو اس سے نبٹنے کا انسان کوئی سامان کر سکتا ہے، اس سے حفاظت کا کوئی انتظام کر سکتا ہے، لیکن اگر دشمن سامنے موجود نہ ہو، اور ہو وہ حقیقتاً دشمن، قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے بڑا چوکنا رہنا پڑے گا، اور بڑی مؤثر تدبیریں کرنا پڑیں گی۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان ہمارے بدن کا اور ہمارے جسم کا دشمن نہیں ہے۔ ہم تندرست رہیں، صحت یاب رہیں، بیمار ہو جائیں، اسے پرواہ نہیں۔ وہ ہمارے فقر و فاقے اور ہماری تونگری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم فقیر رہیں،
یا مالدار رہیں اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. وہ ہماری مادی چیزوں سے دنیا میں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا. کم ہو زیادہ ہو یا نہ ہو اس سے اسے بحث نہیں. اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ ہے انسان کے ایمان سے. مومن کے ایمان سے. وہ دشمن ایمان ہے, دشمن جان نہیں ہے. اور ایمان اتنی عظیم نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت مومن کے پاس نہیں. ایمان بڑی عجیب و غریب نعمت ہے. وہ اسی نعمت کا دشمن ہے. اگر ایمان پر مومن مستقیم رہے اور جمع رہے تو پھر وہ دوسرے طریقوں سے اس کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ خلل یہ ہے کہ اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارتا ہے, اکساتا ہے اور اسے دوسرے راستے پر لے چلتا ہے. پہلے تو وہ ہے دشمن ایمان تمام اولاد آدم کے لیے. اور اس کے بعد اگر وہ ناکام ہو جائے ایمان کے ختم کرنے میں تو پھر وہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے اور وہ اس کو تقوی کی لائن سے ہٹا کر, عبادت اور اطاعت شعاری کے راستے سے ہٹا کر نافرمانیوں کے اور گناہوں کے راستوں پر ڈال دیتا ہے. یہ تمام مضامین قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. تفصیل انشاءاللہ ان کی آتی رہے گی. گزشتہ مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے اس کے طریقۂ واردات کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا توڑ بھی بیان کر دیا. چنانچہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر جو اس کی واردات کی تفصیل آئی ہے اسی پر میری پہلی مجلس ختم, اس سے گزشتہ مجلس ختم ہوئی تھی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا, دھمکائے گا, تمہیں خوف میں مبتلا کرے گا فقر و فاقے سے. تشریح اور تفسیر گزشتہ مجلس میں نے اس کی پوری طرح عرض کر دی تھی جتنے میرے اندر توفیق اللہ نے عطا فرمائی. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ مال حرام حاصل کرنے کے لیے وہ یہ طریقہ واردات اختیار کرے گا. مومن کو حرام مال کے اندر پھنسانے کے لیے اس کے حملے کا یہ انداز ہوگا کہ وہ مومن کو یہ باور کرائے گا اور اس کے دل میں یہ اندیشے ڈال دے گا کہ کل کو اگر فقر و فاقہ آ گیا تو میں کیا کروں گا, میرے بچے کیا کریں گے, لہذا جتنا مال بھی اس وقت حاصل ہو سکتا ہے یعنی آج وہ حاصل کر لو, بعد میں دیکھا جائے گا. یہ وہ طریقہ واردات ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو مال حرام میں جکڑ دیا ہے. نکلنا چاہتا ہے معاشرہ, بعض نیک افراد نکلنا چاہتے ہیں لیکن پھنس جاتے ہیں. ایسا جکڑ دیا ہے اس نظریے نے کہ جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. چنانچہ سود خوری یہ اسی نظریے کی پیداوار ہے. رشوت خوری وہ اسی نظریے کی پیداوار ہے. مسلمانوں کا اور خصوصاً بیواؤں کا اور یتیموں کا حق مار لینا وہ اسی نظریے کی وجہ سے. اور اس وقت جو اس ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کے مال حرام کے طریقے رائج ہیں, مثلا لاٹری ہے, مثلا بانڈ ہے, مثلا یہ ہے, مثلا وہ ہے, جس میں قمار بھی ہے, سود بھی ہے, یہ سب اسی نظریے کی پیداوار ہے کہ 10 روپے دے دو ممکن ہے کہ نکل آئے اس کے اندر 1 لاکھ کا انعام. جسے لاٹری کہتے ہیں, قمار ہے, یہ جوا ہے. اسی طریقے سے جو سود کے کاروبار آج کل ہو رہے ہیں ان کا بھی مدار اسی پر ہے. تو یہ نظریہ اس نے جاری کیا کہ یعدکم الفقر
وہ تمہیں ڈرائے گا، تمہیں خوف دلائے گا، خوف زدہ کرے گا فقر و فاقے سے۔ حالانکہ یہ انسان، یہ مسکین انسان جو شیطان کے اس جال میں پھنس گیا، اتنا نہیں سوچتا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے پاس کیا تھا، کس نے مجھے دیا، کس نے اب تک میری کفالت فرمائی، کس نے پرورش فرمائی، کس نے کھانے کو دیا، کس نے پہننے کو دیا، کس نے پینے کو دیا، کس نے سکونت کا انتظام کیا، اس کی طرف نظر نہیں کرتا۔ جس نے ماضی میں یہ تمام انتظامات کیے ہیں تو کیا مستقبل میں انتظام نہیں کرے؟ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، جب تک بندہ زندہ ہے اس کا رزق بھی جاری ہے، کم یا زیادہ۔ جس دن رزق بند ہو گیا بندہ اٹھ جائے گا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، پھر کیا فکر ہے اور کیا خوف ہے؟ ایسے خوف زدہ کرتا ہے۔ اور فرمایا تھا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور گندی باتوں کا، فحش باتوں کا، بے حیائی کی باتوں کا تمہیں حکم دے گا، یعنی تمہیں آمادہ کرے گا، تمہیں ترغیب دے گا کہ تم یہ فحش کام کر لو، اور تم یہ گندا کام کر لو، یہ بے حیائی کا کام کر لو، تم بے پردگی اختیار کر لو، اور تم آپس میں اختلاط مرد و زن، جس کو مخلوط اختلاط کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرو، خوب ناچ گانے کرو، خوب ادھر ادھر مارے پھرو۔ یہ فحشا کا حکم ہے، فحشا کی تعلیم۔ ایک ہی جگہ نہیں، قرآن کریم نے اور جگہ بھی ابلیس کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے ان عظیم ہتھیاروں میں سے ہے جس سے وہ قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ سیقول کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ فرما دیا کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں فحشا کی یعنی بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ابلیس کے سلسلے میں بے حیائی کی تعلیم کا ذکر قرآن کریم نے 4-5 جگہ کیا ہے، 4-5 جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اس کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یعنی ابلیس کے ان عظیم ہتھیاروں میں سے یہ ہتھیار ہے جس سے وہ قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ورغلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا رخ موڑ کر شیطان کی جانب اپنی جانب کر لیتا ہے۔ وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ کہ وہ گندی باتوں کا، بے حیائی کی باتوں کا، فحش باتوں کا حکم دیتا ہے اور تعلیم کر دیتا ہے، یعنی ابھارتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ابلیس کا یہ ہتھیار پورے طریقے سے معاشرے پر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے غلط ہونے کو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، لیکن زبان ہماری بند ہے۔ ہم نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پابند کر دیا گیا ہے دوسروں کی جانب سے۔ بہرحال اس کا یہ بڑا عظیم ہتھیار ہے کہ وہ بے حیائی کی باتوں کی تعلیم دے گا، فحش باتوں کی تعلیم دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن کے گھر کو، جیسا کہ پچھلی مجلس میں نے تھوڑا سا اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا، بے حیائی اور گندی باتوں کی تعلیم کا سینما ہر گھر میں موجود ہے۔ کس کے گھر میں؟ ایمان والوں کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ اللہ کے رسول کے امتیوں کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ اس کے گھر میں کہ جن کا رسول، جس قوم کا رسول ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، ان کے گھروں کے اندر کوئی گھر خالی نہ ہوگا الا ماشاء اللہ یہ بے حیائی کی تعلیم کا سلسلہ اور سینما موجود ہے۔ بتائیے ہماری اولاد کیسے حیادار بن جائے اور کیسے پاکیزہ زندگی اختیار کر لے؟ ہم نے اپنے گھروں کو خود جہنم بنا رکھا ہے۔
ایسی چیزوں کو گھروں میں داخل کر کے جہنم بنا لیا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے خلاف ہم پورے طریقے سے ڈٹ گئے ہیں کہ ہم ضرور خلاف کریں گے. چاہے ہمارا آخرت میں کچھ ہی حال ہو جائے، چاہے ہمارا دنیا کے اندر کتنا ہی بدتر حال ہو جائے، چاہے اخلاقیات کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل جائے اور چاہے شرافت ہمارے گھروں سے مٹ جائے، لیکن ہم ضرور اختیار کریں گے. یہ شیطان کی تعلیم ہے. ناراض نہ ہونا حضرت، ناراض نہ ہونا. حقائق تلخ ہی ہوتے ہیں، حقیقت جو ہوتی ہے بری معلوم ہوتی ہے. اور آپ کا خیر خواہ وہ ہے کہ جو حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرے، وہ نہیں ہے جو حقائق کو چھپا کر اور آپ کی خواہش کے مطابق بات کرے، وہ خیر خواہ نہیں ہے. جیسے طبیب اور ڈاکٹر، اکثر جو بڑے اونچے قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مریض کو صاف بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہے تمہیں، اور جو ٹٹپونجی ہوتے ہیں وہ اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو لیت و لال میں رکھتے ہیں اور علاج کرتے رہتے ہیں. حقیقت جو ہے وہ تلخ ہی ہوتی ہے، چاہے میرے خلاف ہو، چاہے زید اور عمرو بکر کے خلاف ہو. اس لیے آپ ناراض نہ ہونا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں قرآن کریم کے، اور حقائق بیان کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے. ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، مجھے کچھ پرواہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے امتی بن کر. ہمارے ماں باپ رسول کے امتی تھے، ہم بھی رسول کے ہی امتی ہیں، لیکن ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے؟ اللہ محفوظ رکھے اور خاکم بدہن، یہ تو شیطان کی امت بنتی چلی جا رہی ہے، یہ تو شیطان کے چیلے بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لخت جگر، یہ تو شیطان کی ذریت میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت جواب دینا پڑے گا ہمیں آخرت میں. ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیں اور اس کی صحیح تربیت نہ کریں. یقین رکھیے جواب دینا پڑے گا آخرت میں اس کا. اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائیں گے کہ ہم نے یہ عظیم نعمت جو اولاد کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس نعمت کو تم نے اللہ کا بندہ بنانے کی فکر کی اور تربیت کی، یا شیطان کا بندہ بنانے کے لیے تم نے چھوڑ دیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارا وہاں پر؟ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے جو موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تفصیلی نقشہ تربیت اولاد کا مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے. اس کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں جو ایک حدیث کے اندر آیا ہے. فرمایا آپ نے کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 باتوں پر. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 باتوں پر، 3 عادتیں، 3 اخلاق ان کے اندر پیدا کرو. اور وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا حبی، میری محبت ان کے دلوں میں ڈالو. اور یہ بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری نجات کی بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے دونوں جہان میں عزتوں کی بنیاد ہے. ہے کوئی اس سے انکار کرنے والا؟ ذرا بتائیے. جو انکار کرے گا وہ اس امت کی فہرست سے خارج ہو جائے گا. تو فرمایا کہ میری محبت ڈالو ان کے دلوں میں، میری محبت کو راسخ کرو، میری محبت کو ان کے دلوں میں پیوست کرو، میری محبت کا بیج ان کے دلوں میں بو دو.
اور ہم کس کی محبت کا بیج بو رہے ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں، آپ ذرا غور کیجیے. کہتے ہوئے زبان سے کہتے ہوئے گھبراتا ہوں، اس لیے کہ ناراضی کا سبب بن جائے گا. ورنہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اپنی اولاد کی تربیت کیا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہی ہیں؟ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ محبت بنیاد ہے ایمان کی. جس میں حب رسول نہیں اس میں ایمان نہیں. جس درجے کی محبت ہوگی اللہ کے رسول سے، اس درجے کا ایمان ہوگا. کیا ذرا غور کیجئے، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ اور یہ ایسی بنیاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی مومن کے یا کسی مومنہ کے دل میں داخل ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت عطا فرمائے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یہ محبت کا تقاضا ہے. وہ قرآن کریم کے خلاف کر نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادت تھی. اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا اپنی اس دنیا کی زندگی میں کہ جس سے شیطان خوش ہو جائے. حب رسول وہ چیز ہے اور وہ بنیاد ہے. پھر فرمایا کہ وہ حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈالو. اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے، اور نفرت ہوتی ہے تو اس کے متعلقین سے بھی نفرت ہوتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم ہمیں مل گیا تو آپ کے متعلقین کی محبت بھی اس کے اندر آ گئی. اور متعلقین میں اور اہل بیت میں داخل ہیں حضرات ازواج مطہرات، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہیں. اور داخل ہیں اس کے اندر آپ کی تمام اولاد جو آج تک چلی آ رہی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے، اور ان کی نسل سے آج تک چلی آ رہی ہے. تو ان کی محبت بھی ڈالو. اس کو میں ذرا یہیں چھوڑ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اور کیسے ہم اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی اہلیہ کے اور اپنے تمام اولاد کے دل میں اس کو کیسے ڈالیں؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے قتل گاہوں میں بھیج دیا ہے، یعنی ایمان کی قتل گاہ، ایمان کے مقتل ہیں، وہاں بھیج دیا ہے کہ وہاں یہ بھی بعض کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں آپ کی وفات ہوئی، کہاں ہجرت ہوئی، یہ بھی پتہ نہیں. کیا عرض کروں حضرت، تعلیمات سے میرا تھوڑا سا تعلق ہے. ایک زمانہ تھا کہ میرے پاس سرکاری اسکولوں کے کاپیاں بھی آتی تھیں. یہ کوئی 20 سال پہلے کا وقت ہے. ایک سوال اس کے اندر کیا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا وطن مبارک، پیدائش کی جگہ، آپ کی ہجرت کا مقام اور آپ کے وفات کے مقام کو بیان کرو. ایک صاحبزادے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نیو یارک میں. ذرا عقل کا ماتم کیجئے اور اپنے بچوں کا ماتم کیجئے. کہاں بھیجا ہے ہم نے اپنے بچوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو یارک میں پیدا ہوئے اور واشنگٹن میں آپ کی وفات ہوئی، یہیں قبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا سوال بچوں سے تو بعد میں ہوگا، باپ سے پہلے ہوگا. اللہ کے کہ تم نے اپنے بچوں کو اس قدر جاہل رکھا، اس قدر غافل رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی محبت کا حکم ہم نے دیا. یہ محبت کے تقاضے ہیں جو ہم پورے کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں.
وہاں پر تو محبت پیدا ہوگی شیطان کی، وہاں پر محبت پیدا ہوگی ناچ گانے کی، وہاں پر محبت پیدا ہوگی ڈراموں کی، وہاں پر محبت پیدا ہوگی ناچنے والیوں کی، وہاں پر محبت پیدا ہوگی اداکاراؤں کی، ان کی پیدا ہوگی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آپ ذرا بتائیے، اور ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کیجیے کہ ہم کدھر چلے جا رہے ہیں۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں، اس کا طریقہ جو حدیثوں کے اور قرآن کے اندر آیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محبت پیدا ہوتی ہے جس چیز کی اور جس شخص کی محبت پیدا کرنا ہے اپنے دل میں یا اپنے بچوں کے دل میں، تو محبت والوں کے پاس بیٹھ جائیے۔ اگر گانے بجانے کا شوق پیدا کرنا ہے تو گویوں کے پاس بیٹھ جائیے، خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر ناچنے کا شوق پیدا کرنا ہے تو نچنیوں کے پاس بیٹھ جائیے، خود بھی بیٹھ جائیے، بچوں کو بھی بٹھا دیجیے، ناچنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے کسی کو شرابی بنانا ہے تو شراب پینے والوں کے پاس بیٹھ جائیے، کسی کو بدکار بنانا ہے تو ایسے ہی بدماشوں کے پاس بیٹھ جائیے، کسی کو ڈاکو اور چور بنانا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے پاس بیٹھ جائیے۔ اللہ نے اس دنیا میں یہی طریقہ رکھا ہے۔ اور اگر کسی کو نیک صالح بنانا ہے تو پھر انہی کی خدمت میں آنا ہوگا، انہی سے نیکی ملے گی، انہی سے صلاحیت ملے گی۔ اگر کسی کو اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنا ہے اور اپنے قلب میں اس کو پیوست کرنا ہے تو رسول سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں آئے۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن دشمنان اسلام نے اور دشمنان ملک و ملت نے ہمارے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والوں سے دور اور بہت دور کر دیا، اور ایسی نفرتیں پیدا کر دیں اللہ کے نیک بندوں میں اور عام مسلمانوں میں کہ وہ دیکھنا تو کیا، ان کی طرف ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے ان گناہگار کانوں نے سنا ہے کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کا آج کل کے یہ نوجوان جو وہاں پڑھتے ہیں نام لیتے ہیں تو پہلے 10 گالیاں اس کو دے دیتے ہیں، پھر نام لیتے ہیں۔ یہ نفرت پیدا کرتے ہیں، راستہ بند کر دیا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہونے کا جو مؤثر ذریعہ تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی، قدغن لگا دی، اور نفسیاتی طور پر ان کو بالکل اس قابل نہ رکھا کہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت میں آئیں اور اس نعمت لازوال کو حاصل کریں کہ جو اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ کیوں صاحبو، ذرا جائزہ لو آپ۔ میرا مقصود کسی پر تنقید نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات کا آپریشن ہے اور کھول کر دکھانا ہے کہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آسان نسخہ اس کا بتا دیا کہ تم متقیوں کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت میں رہو، متقی بن جاؤ۔ قرآن فرما رہا ہے، اور اس سے وہی بات معلوم ہوگی جو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ ناچنے کا شوق ہو تو نچنیوں کے پاس رہو، گانے کا شوق ہو تو گانے والوں کے پاس رہو، گویوں کے پاس رہو۔ متقی بننے کا، اللہ کا نیک بندہ بننے کا شوق ہے، اللہ کا ولی بننے کا شوق ہے تو ولیوں کے پاس رہو، متقیوں کے پاس رہو، ان سے محبت کرو، ان سے فیض حاصل کرو، ان سے تعلق کو برقرار رکھو اور استوار رکھو۔ ہم نے کیا کیا ہے بتائیے؟ کیا ہم سے جواب طلب نہ ہوگا، باز پرس نہ ہوگی؟ بہرحال یہ دو باتیں آ گئی۔ ایک طریقہ اور ہے اللہ کے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت پیدا کرنے کا، لیکن وہ طریقہ ذرا پیچیدہ ہے۔ سب سے زیادہ آسان اور سہل طریقہ یہی ہے جو قرآن نے بتا دیا
کہ بھئی محبت کرنے والوں کی خدمت میں بیٹھ جاؤ، ان سے فیض حاصل کرو، تمہارے اندر بھی محبت آ جائے گی۔ دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن وہ پیچیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عقیدت کے ساتھ مطالعہ کیا جائے کتابوں سے۔ آپ کی عظمت اس سے پیدا ہوگی۔ لیکن چونکہ کتابیں مختلف انواع کی اور مختلف خیالات رکھنے والوں کی ہیں، اس لیے اگر زیادہ کتابیں اس موضوع پر پڑھے گا تو پریشان ہو جائے گا، پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ بہت سی کتابیں ایسی موجود ہیں۔ ایک صاحب بھی حال ہی میں میرے پاس آئے، یاد نہیں رہا کون تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس تاریخ میں MA کیے ہوئے ہوں، اور تاریخ بھی تاریخ اسلام، اور میں نے اس کے اندر سیرت پر بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میرا ذہن الجھا ہوا ہے، صاف نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں سیرت کی، تو انہوں نے نام لی۔ یہ کتابیں ان مصنفین کی تھیں کہ جو مختلف خیالات رکھنے والے تھے۔ میں نے کہا آپ نے راستہ غلط اختیار کیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ آپ کا ذہن الجھ جائے گا اور پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کو تو سیدھا سیدھا مجھ سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کون کون سی سیرت کی کتاب دیکھوں، میں بتا دیتا۔ وہ ایسی کتابیں ہیں جو اللہ والوں نے لکھی، کیونکہ کتابیں لکھنے والے بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی لکھی ہوئی جو کتاب ہوتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور جو دوسرے قسم کے لوگوں کی کتاب ہوتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ تحقیق کے اوپر میں نہیں جا رہا۔ ایک کتاب وہ لیجئے جو اللہ والوں نے لکھی، اور اسی موضوع پر دوسری وہ کتاب لیجئے کہ جو مسلمانوں کو چھوڑیے کافروں نے لکھی۔ آپ دونوں میں بہت واضح فرق محسوس کریں گے۔ اللہ والوں کی لکھی ہوئی کتاب جب آپ پڑھیں گے دل میں نور اترتا چلا جائے گا، اور ان کافروں کی اور محققوں کی مستشرقین کی پڑھیں گے تو دل کے اندر ظلمت طاری ہوتی چلی جائے گی۔ مضمون ایک ہے، مضمون وہی ہے، موضوع وہی ہے، لیکن بڑا فرق محسوس کریں گے آپ اس میں۔ چنانچہ یہ مستشرقین جتنے بھی ہیں آپ جانتے ہیں ان کو، ان کی اسلامی فنون پر کتابیں اور تصنیفات بلکہ بڑی بڑی تحقیقات موجود ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سیرت پر بھی لکھی ہیں، تفسیر پر بھی لکھی ہیں، حدیث پر بھی لکھی ہیں، لیکن کیفیت وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے تو نور اترتا چلا جائے گا دل کے اندر، اور اگر کسی مستشرق کی کتاب پڑھیں گے تو تاریکی چھاتی چلی جائے گی۔ موضوع وہی ہے، مضمون وہی ہے، تو لکھنے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایسے لکھنے والے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، ان کی تصنیف اور ان کی کتاب میں تاثیر دوسری ہوتی ہے جو دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہیں لکھنے والے، ان کا تو حال ہی دوسرا ہوتا ہے، وہ تو جیسے خود ہیں اپنے دوسروں کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے آپ کی محبت کے پیدا ہو جانے کا، لیکن یہ طریقہ پیچیدہ ہے۔ سب سے زیادہ سہل اور آسان طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ خود بھی اللہ کے نیک بندوں اور اس کے اولیاء کی خدمت میں جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کہنے سننے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اس اللہ کے نیک بندے کا فیض خود بخود دوسرے کے دل میں پہنچے گا، خود بخود پہنچے گا، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، خاموش بیٹھا رہے،